بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں نفل نماز پڑھنے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر وہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو 3 دفعہ کہا کہ مکمل مکمل مکمل، یعنی حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا بلکہ مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ حیران ہوتے ہیں، حج کرنا تو ایک مشقت والا کام ہے، ٹائم لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں، اور یہ 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا۔ علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ضابطہ تو ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق کچھ کام کرنے پر بندے کو کچھ چیز دی جائے، اور رابطہ اس کے تعلق پہ ہوتا ہے۔ فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر ملتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے، تو پھر بڑوں کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانوں سے دیتا ہے اور بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی جگہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے، اللہ اپنے بندے کی ایسے مدد کر رہا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا کہ اللہ کیسے اور کب اس کی مدد کرتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسے کیسے تھام رکھا ہے تو بندہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ وہ لطیف ہے، وہ ہمیں ایک سچویشن سے نکال کر دوسری میں لے آتا ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے کیسے اور کہاں سے مدد کر رہا ہے اور اپنی رحمت فرما رہا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نام میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جس رب کو پتہ گرنے کا بھی علم ہے تو اسے یہ نہیں پتہ کہ اس کا بندہ دکھ میں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ جو بھی مشکل ہو اپنے اللہ کو بتایا کریں، کیونکہ اس اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی آپ کے دکھوں اور غموں کا علاج نہیں ہے۔ کون چاہے گا ہمیں ایسے جیسے قادر المطلق چاہتا ہے، وہ ہمارے ہر عیب کو جانتے ہوئے بھی ہمیں اچھائی کی توفیق دیتا ہے، اور پھر اس اچھائی کے بدلے ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ ہم 1 قدم بڑھاتے ہیں تو وہ 2 قدم آگے آتا ہے۔ بندہ گمان کرتا ہے رب العالمین نواز دیتا ہے، بندہ نیکی کا ارادہ تو دور ابھی سوچتا ہی ہے اور وہ نواز دیتا ہے۔ خود کو کسی بیکار سوچ یا عمل میں ضائع مت کرو، کیونکہ تمہارا رب العزت حسن عمل کی قدر کرنے والا اور بہتر سے بہتر جزا دینے والا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے اور چھوٹی سی نیکی کو اپنی بارگاہ میں بڑھا کر قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے ہمارا سجدوں تک آ جانا، دعاؤں میں گڑ گڑانا، اللہ کو منانا، اور پھر اس کی مان جانا ہے، پھر اس کی ہدایت پا جانا ہے۔ اس دل ناداں کا اللہ سے لگ جانا ہے، اللہ کی حکمت کو جان جانا ہے، پھر اسی کی یاد میں سکون پا جانا ہے، اور یہ جو مقدر ہے نا، اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ دعاؤں کو ہمارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے ہمارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ مقدر تو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں، اور اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی تو اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔
وہ دعائیں جنہیں بار بار ہماری زبان دہرا کر بھی نہیں تھکتی، ان دعاؤں کو اللہ نے ہمارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب ہمارے علم میں بھی نہیں تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، مشکلات میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب مشکلات آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کی مشکلیں آسان کرے، سب بیماروں کو شفا دے اور سب کے راستے آسان کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔